अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व आलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलमन क़तअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो नबी जिसे सरताज अंबिया कहते हैं उसकी उम्मत को ज़रा ताबे फरमान कर दे। मेरे वाजिब एहतराम सर एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैंने एक हदीस आपको सुनानी है। अगर तवज्जो से और अमल की नियत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा बहुत होगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल लगी हुई थी। सहाबा कराम महबूब के इर्द गिर्द बैठे थे और आप सुनते रहते हैं कि महबूब के इर्द गिर्द जब सहाबा बैठते थे यूं लगता था जैसे चांद के इर्द गिर्द सितारे चमक रहे हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पाकीज़ा इरशादात से सहाबा को नवाज रहे थे और जो भी आता वो महबूब की मजलिस में बैठता जाता। अचानक दौरान गुफ्तगू महबूब ने फरमाया कि अभी जो शख्स आकर तुम में बैठेगा ये शख्स जन्नती है। महबूब ने जब ये बशारत दी तो सहाबा कराम की तवज्जो महबूब की गुफ्तगू की तरफ भी थी, दरवाजे की तरफ भी थी, ताकि देखें कि कौन शख्स खुश नसीब है जो दाखिल हो। महबूब की जबान गोहर फिशां से उसको जन्नत की बशारत मिल गई। और आपको यह पता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जबान मुबारक से जो जुमला निकलता है, मैं हर जुमे आपको यह बताता हूं कि हर एक की जबान में शक हो सकता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान में कोई शक नहीं हो सकता, उसके जन्नती होने में कोई शक नहीं, क्योंकि खुद अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया तुम में से हर शख्स अपनी मर्जी से बात करता है और मेरा पैगंबर जब भी बोलता है अल्लाह की वही से बोलता है। महबूब ने फरमाया ये जन्नती है जो आएगा। सहाबा कराम की तवज्जो दरवाजे की तरफ थी। अचानक एक सादा आदमी वो दाखिल हुआ। जो ही दाखिल हुआ उसको यह पता नहीं था कि मेरे बारे में अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है, उसे पता नहीं था। अब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और सारे सहाबा हसरत से उस शख्स के चेहरे की तरफ बार बार देख। वो भी हैरान हुआ भी ये मुझे क्यों देख रहे हैं। उसे पता नहीं था कि अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है मेरे बारे में। महफिल खत्म हुई, सारे उसको मिल भी रहे हैं, किसी ने नहीं बताया। वो चला गया, महफिल खत्म हो गई। अगला दिन फिर अल्लाह के नबी की मजलिस लगी हुई है। सहाबा सितारों की तरह महबूब के इर्द गिर्द बैठे हुए, जो आता है बैठ जाता है। महबूब ने फरमाया अभी थोड़ी देर बाद जो शख्स दाखिल होगा मैं मोहम्मद उसके लिए जन्नत की बशारत देता हूं। सहाबा समझे कोई और होगा। कल एक शख्स दाखिल हुआ उसके लिए जन्नत की बशारत थी, आज कोई और होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वही जो कल आया था आज भी वही शख्स आया। कहो सुभान अल्लाह। सहाबा हैरान हुए, सादा आदमी है। लेकिन हदीस पाक में आता है ये सिलसिला 3 दिन रहा। तीसरे दिन फिर महफिल लगी हुई है। महबूब ने बातें हम महबूब इरशाद फरमा रहे हैं। महबूब ने फरमाया अभी थोड़ी देर के बाद जो शख्स दाखिल होगा मैं मोहम्मद गवाही देता हूं कि वो शख्स जन्नती शख्स।
صحابہ نے کہا کہ شاید آج کوئی اور ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہی شخص آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا، وہی شخص آیا، بیٹھ گیا۔ صحابہ کی حسرت ہوئی، دیکھ رہے ہیں بار بار، محفل ختم ہو گئی، اب صحابہ سے نہیں رہا گئے۔ 2 صحابی الگ ہو گئے، کہنے لگے کہ 3 دن اللہ کے پیغمبر نے اس شخص کو جنت کی بشارت دی ہے، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ کیوں نہ؟ مہمان نوازی کا دورہ تھا، لوگ مہمان نواز ہوتے تھے، اللہ کے نبی مہمان نواز ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا جا کے پتہ نہ کرے وہ عمل کون سا ہے جس عمل کی بنا پر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ 2 صحابہ نے مشورہ کیا، اس کے گھر پہنچ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کے پاس ہیں مہمان ہیں آپ کے؟ اس نے کہا مرحبا، مہمان ہیں، انشاءاللہ جو کچھ ہوگا مل کے کھائیں گے۔ صحابہ اس کے گھر میں رہ رہے ہیں، اس کو اصل دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یہ کرتا کیا ہے، اس کے عمل دیکھ رہے ہیں کہ جنت کی بشارت 3 دن اللہ کے نبی نے دی ہے، کس عمل پہ دی ہے؟ اصل وہ عمل تلاش کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ رہے، کھانا کھایا عام روٹین کے مطابق، انہوں نے بھی ہاتھ دھوئے، انہوں نے بسم اللہ پڑھے، اس نے بھی وہی کام کیا، کوئی نیا کام نہیں۔ نماز کا ٹائم ہوا، چلو نماز پڑھتے ہیں، کوئی نیا اور عجیب کام نہیں۔ قرآن کی تلاوت انہوں نے بھی کی، اس نے بھی کی، چلو شاید دن کو کوئی کام نظر نہیں آیا، رات کو آ جائے گا، رات کو اس کے پاس سو گئے، وہ بھی سو گیا، جس طرح یہ سو گئے، جیسا اس نے وظیفے پڑھے انہوں نے بھی پڑھ لیے، تہجد کے لیے یہ بھی کھڑے ہوئے وہ بھی کھڑے ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں کوئی شخص نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا۔ مدینہ میں صبح صبح لوگ اٹھتے تھے، کتابوں میں آتا ہے یوں لگتا تھا جیسے مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز ہر گھر سے آ رہی ہے، یہ تہجد کا ٹائم ہوتا تھا، وہ مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز نہیں ہوتی تھی، وہ اللہ کے قرآن پڑھنے کی آواز ہوتی تھی، ہر گھر میں تہجد پڑھی اس نے بھی 3 دن تک مہمانی ہوتی ہے، وہ عمل دیکھتے رہے، کوئی خاص عمل نہیں۔ تیسرے دن ہوا، اجازت دیں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے بندے 3 دن آئے ہو رہے ہو، کوئی بات پوچھی نہیں، کوئی بات کی نہیں، آپ جا رہے ہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بس کوئی کام نہیں، ہم جا رہے ہیں۔ بھئی آئے کیوں تھے؟ کہا کہ 3 دن اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں جنت کی بشارت دی تھی، اور ہم نے مشورہ کیا کہ جو کام یہ کرتا ہے ہم کیوں نہ کریں، ہم جا کر وہ کام پوچھیں گے، دیکھیں گے، جو یہ کام کرتا ہے ہم بھی کریں گے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اس کام کی وجہ سے تجھے جنت مل جاتی ہے تو ہمیں بھی جنت مل جائے گی۔ انہوں نے کہا میرا تو کوئی کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی کام ضرور ہے جو پوشیدہ ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب سنو، جب جانے لگے تو اس نے بلایا، اس نے کہا آ جاؤ، اگر پوچھنے کے لیے آئے تو میں تمہیں کام بتاتا ہوں، کام آسان ہے لیکن اس کو کرنا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ نماز کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے، وضو کرتے ہو مسجد میں آتے ہو ٹائم لگتا ہے، اگر مال ہے زکات دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، روزہ رکھتے ہوئے ہوتی ہے، حج کرتے ہوئے ہوتی ہے، اس کام میں تکلیف کوئی نہیں، لیکن یہ کام نماز سے بھی مشکل ہے، روزے سے مشکل ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکات دینے والے، حج کرنے والے حج کر لیتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرتے جو صحابی نے بتایا تھا۔ ہے آسان لیکن اس پر جنت کی بشارت ہے، یہ دیکھ لیں۔ اس نے کہا تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کام ہے۔ کہا سارا دن کام کرتا ہوں، تجارت بھی کرتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں، لین دین بھی کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں، جب رات ہو جاتی ہے تھک ہار کر بستر پہ سونے لگتا ہوں، سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ وضو کر کے میں سوتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ ہم پہلے واش روم جائیں گے، پھر نیٹ اٹھائیں گے، پھر وہیں پہ ہمیں نیند آ جائے گی۔ میرے بھائیوں وضو کر کے سونا چاہیے رات کو۔ اللہ کے نبی کی زیارتیں خواب میں، جرات تو نہیں کہ بندہ کہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہو، کیونکہ یہ شکل، یہ زبان، یہ آنکھ اللہ کی قسم اس قابل نہیں ہے کہ یہ آنکھ حضور علیہ السلام کو دیکھ لے۔ قیامت کے دن بھی یہ آنکھ شرمندہ ہوگی۔ جو آنکھ اللہ کے پیغمبر کا دیدار کرے گی، جو زبان نبی سے گفتگو کرے گی، وہ آنکھ ایسی ہونی چاہیے جیسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی آنکھ تھی۔ وہ اس قابل ہے کہ رسول کا چہرہ دیکھے، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں جو گندی ہو چکی ہیں، زبان اس قابل نہیں جو گندی ہو چکی ہیں، یہ رسول اللہ کو کیسے دیکھیں گی؟ ہم تو اس جرات نہیں کرتے کہ یہ دعا کریں، لیکن پہلے لوگوں کو ہوتی تھی، آج ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ وضو کر کے سونا نہیں ہے، نماز پڑھ کے سونا نہیں ہے، کپڑے پاک نہیں ہیں، الٹا سوتے ہوئے گندے کپڑے پہن کے سوتے ہیں۔ اس نے کہا جب میں رات کو سوتا ہوں وضو کر کے سوتا ہوں، وظائف پڑھتا ہوں، وظائف پڑھنے کے بعد 2 کام میں کرتا ہوں۔ کون سے کام کرتے ہو؟ اب توجہ سے سنو۔ اس نے کہا میں 2 کام کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ اللہ میرے رشتے دار بھی ہیں، میں تاجر آدمی ہوں، لوگوں کے ساتھ تجارت بھی کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ ملتا بھی ہوں، لوگ میرا دل بھی دکھاتے ہیں، مجھے تکلیف بھی دیتے ہیں، لیکن سوتے ہوئے اللہ تجھ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے میرا دل دکھایا ہوا ہے، مجھے تکلیف دی ہوئی ہے، میں تیری ساری مخلوق کو دل سے معاف کر کے سو رہا ہوں۔ سب کو معاف، کوئی بدلہ لینے کا جذبہ نہیں ہے، کوئی انتقام کا جذبہ نہیں ہے، بدلہ لینے کا جذبہ نہیں ہے۔ جیسے دل میں ہم دشمنی پالتے ہیں، وہ دشمنی نہیں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اور پھر دوسرا کام یہ کرتا ہوں کہ اللہ میں نے تیرے بندوں کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے۔ کہو سبحان اللہ۔ جس طرح لوگوں نے مجھے تکلیف کی، اللہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے،
تو مجھے معاف کر دے. پر میں یہ 2 کام کر کے سوتا ہوں, مجھے یوں ہی لگتا ہے ان 2 کاموں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی. میرے بھائیو, یہ نماز سے آسان ہے لیکن ہم کرتے نہیں. کبھی ہم بھی سوتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری مخلوق جنہوں نے دل دکھایا سب کو معاف کر کے سوتے ہیں. کبھی کہا بھائی بھائی سے نہیں بولتا, بھائی بہن سے, بہن بھائی سے نہیں بولتی, رشتہ دار اور دشمنی پالو بھی انتقام لینے کا جذبہ ہے. یہ دینداری نہیں. دینداری یہ ہے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر کے سو, انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا, اللہ آخرت میں بھی عزت دے گا. معاف کر کے سو, یہ بہت بڑا عمل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی بات ہو گئی, دوست تھے, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا, انہوں نے کوئی بات کہی, آگے انہوں نے کوئی کہی, تو آپس میں کوئی بات ہو گئی, تکرار ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کا آپس میں تکرار ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اونچا بول پڑے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ اونچا بول پڑے. لیکن جب دینداری ہوتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری غلطی ہے, حضرت عمر کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے. کہو سبحان اللہ. آج ہم کیا کہتے ہیں, غلطی تیری ہے, ایسا کوئی کی دکھ رہے ہیں غلطی تیری ہے, تو معافی مانگ, میں کیوں مانگا. ہمارا یہ مزاج ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ اونچی بات کر گئے, حضرت عمر بھی کچھ اونچی بات کر گئے. جب تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں عمر میں تجھ سے کچھ اونچی بات کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دو. کہو سبحان اللہ. حضرت عمر کہنے لگے عجیب بات ہے, اور تم مجھے معاف کرو, میں نے آپ سے اونچی آواز میں بات کر لی, تم مجھے معاف کرو. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں تم معاف کرو, حضرت عمر کہہ رہے ہیں تم معاف کرو. اب حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ معاف کرتے ہو یا نہیں. انہوں نے کہا میں کیسے, تم معاف کرو. انہوں نے کہا اگر نہیں کرتے تو اللہ کے نبی کے پاس جا کر تیری شکایت کرتا ہوں. چل پڑے. عجیب شکایت ہے یہ کہ میں معافی مانگتا ہوں, عمر معاف نہیں کرتا, یہ شکایت ہے. آج ہم کہتے ہیں تو معافی مانگے گا, غلطی میری ہے پھر بھی تو معافی مانگے گا. ادھر کسی کی غلطی نہیں, ایسے بات ہو گئی. حضرت ابو بکر کہتا ہے تو مجھے معاف کر, میں معافی مانگتا ہوں. عمر کہتے ہیں آپ معاف کریں, میں معافی مانگتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر معاف نہیں کرتا, میری معافی قبول نہیں کرتا, تیری شکایت کروں گا. چلے گئے. حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ایک شخص ملا, کہا یہ عجیب بات ہے, بات بھی خود کی, تکرار بھی, اب شکایت کرنے بھی خود جا رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. آگے صحابی نے کیا کہا, اس نے کہا عمر ابو بکر کے بارے میں بات نہ کیا کر, تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاں ابو بکر کا کیا مقام ہے. جلدی جلدی جا رہے ہیں, اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے, یہ دور سے جا رہے ہیں, اپنی چادر کا پلو پکڑا ہوا ہے, تیزی سے آ رہے ہیں. میرے نبی نے دیکھا, میرے نبی نے صحابہ کو یہ کہا کہ آج ابو بکر کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہے جو اتنا جلدی آ رہا ہے, بچپن کی دوستی ہے. میرا نبی سمجھتا ہے صداقت کو, صداقت نبوت کو سمجھتی ہے. میرے پیغمبر سمجھ گئے کہ آج پہلی کی طرح نہیں آ رہے, روٹین بدلی ہوئی ہے, چہرے پہ کچھ عجیب اثر آ رہے ہیں, تیزی سے آ رہے ہیں. پھر میں آج ابو بکر کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے, آج تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. جب قریب آئے چہرے پہ رنگ اڑا ہوا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا میرے یار بتاؤ تو صحیح تجھے کیا ہو گیا. فرمایا کہ عمر نے میرے ساتھ کچھ بات کی ہے, میں عمر سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, لیکن عمر معاف نہیں کر رہا. میں نے کہا مجھے معاف کر دو, کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا. میرے پیغمبر نے سنا تو مسکرا پڑے. فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ, عمر کی کیا مجال ہے جو ابو بکر کو معاف نہ کرے. ایک صحابی کو بھیجا, فرمایا جاؤ عمر کو پکڑ کے لے آؤ. عمر کی طرف جانے لگے, دیکھا کہ عمر کی دوست سے آ رہے ہیں, میرے پیغمبر کے سامنے آئے. فرمایا کیا بات ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے پیغمبر بات بھی خود کی ہے, شکایت کرنے بھی خود آ گیا, ابھی اللہ کے پیغمبر نے بات نہیں سنی. فرمایا عمر میں تجھے کہہ رہا ہوں, میں تیرا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں, اس کو اپنے دل میں بٹھاؤ. آج کے بعد ابو بکر سے کوئی بات نہ کیا کرو, کیونکہ تجھے پتا نہیں ہے اگر ابو بکر کا دل دکھتا ہے تو اس کے ساتھ محمد کا دل دکھتا ہے. اس کے ساتھ بات نہ کیا کرو, تجھے پتہ نہیں ہے جب یہ غمگین ہوتا ہے میں محمد غمگین ہوتا ہوں. آگے اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا وہ یہ تھا, فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جب میں نے لوگوں کو کہا لا الہ الا اللہ, مجھے ہر طرف سے پتھر آتے تھے. جب میں کہتا تھا لا الہ الا اللہ مجھے پتھر لگتے تھے, اور ابو جہل اور سارے لوگ دروازوں پہ جا کے کہتے تھے کذبتا کذبتا, جو محمد کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ. اور ایک ابو بکر صدیق تھا, وہ کذبتا کہتے تھے, ان کے پیچھے ابو بکر صدقتا کہتا تھا. وہ کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہا ہے, ابو بکر کہا کرتا تھا جو کچھ میرا محمد کہہ رہا ہے یہ حق اور سچ کہہ رہا. تو لوگوں نے اس وقت مخالفت کی اور اس نے پتھر برداشت کیے. میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں آج کے بعد ابو بکر سے کوئی بات نہ کرنا, اگر ابو بکر کا دل دکھتا ہے تو مجھے محمد کا دل ہوتا ہے. جب یہ بات کہی تو حضرت عمر کھڑے ہوئے, ابو بکر کو سینے سے لگایا, بوسہ دیا, فرمایا ابو بکر جا میں تجھے معاف کرتا ہوں. ابو بکر نے کہا اے عمر میں تجھے معاف کرتا ہوں. میرے نبی دونوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے, اور اللہ نے اسی وقت قرآن عظیم میں فرمایا خذ العفو وامر بالعرف, فرمایا ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو. جب ایک دوسرے کو معاف کرتے ہو اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں یہ معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو, بدلہ لینے کا جذبہ, انتقام لینے کا جذبہ یہ دلوں سے نکال دو. جو معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے, جو کہے کہ میں یہ کروں گا اللہ اس کی کوئی مدد نہیں کرتا.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کے برگزیدہ صاحب ہیں، چھوٹے بچے، 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، 10 سال. آج کسی بزرگ کی پیر کی خدمت نصیب ہو جائے ایک مرتبہ، ہم کہتے ہیں ہم نے فلاں بزرگ کو پانی پلایا تھا. یہ کتنا خوش قسمت ہے جس نے 10 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے. کہو سبحان اللہ. 10 سال. حضرت انس کہتے ہیں ان 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے مجھے نہیں ڈانٹا. کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے سامنے عجیب واقعہ پیش ہوا. کیا واقعہ پیش ہوا؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے تھے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا. اچانک ایک شخص آیا، اور وہ شخص جو اچانک آیا اس نے عجیب کام کیا. کیا کام کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. وہ جو شخص آیا اس نے میرے نبی کے گلے میں پٹکا ڈالا، اور پٹکا ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی کے اس پٹکے کو، اس نے جو پٹکا ڈالا اس کو بٹ دیے. ایسے دیتے دیتے اتنا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوئی کہ میرے نبی کا چہرہ مفسوس ہو گیا. یوں لگتا تھا جیسے آنکھیں باہر آتی. میں قریب کھڑا تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں پٹکا ہے، وہ شخص ایسے دبا رہا ہے، اس کو بٹ دے رہا ہے. میرے نبی نے مسکرا کر کہا اللہ کے بندے کیا بات ہے، کوئی بات تو کرو، کیا بات ہے؟ حضرت کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں آگے بڑھا تاکہ اس کو پکڑوں. میرے نبی نے مجھے روک دیا، فرمایا انس چھوڑو، پہلے پوچھو کیا بات ہے. اب وہ گلے میں پٹکا ڈال کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیسے واپس کرو جو آپ نے مجھ سے لیے تھے، قرضہ ادا کر. میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی مانگنے کا طریقہ تو نہیں ہے، میں نے تیرے پیسے دینے ہیں لیکن ابھی ٹائم باقی ہے وعدے سے. اس نے کہا چاہے باقی بھی ہے دو مجھے. اب جس صحابہ نے دیکھا وہ آگے بڑھے تاکہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں. میرے نبی نے حضرت عمر کو روک دیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ صاحب حق ہے، اور صاحب حق کو یہ حق ہوتا ہے وہ جیسے مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے. کہو سبحان اللہ. آج پہلے تو کوئی کسی کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں کیونکہ وہ واپس نہیں کرے گا. اگر کوئی دے دے تو مانگنے والا جب مانگنے جاتا ہے تو وہ کیا اس کا پورا خاندان ہی دشمن ہو جاتا ہے کہ یہ مانگ کیوں رہا ہے، اور نام لیتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا. ابھی دینے کا ٹائم بھی نہیں آیا اور مانگنے والا پہلے مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے. اور میرے نبی سے مانگنے کا طریقہ دیکھو کہ گلے میں پٹکا ڈال کے مانگ رہا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا حق ہے یہ جیسے مانگے کیونکہ میں نے دینا ہے، اس نے لینا ہے. اگرچہ وقت سے پہلے آیا ہوا ہے اور یہ مانگ رہا ہے، یہ صاحب حق ہے، اسے کچھ نہ کہو. اب حضرت عمر کہنے لگے مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن کم سے جدا کر دوں. فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے یہ مجبور ہو سکتا ہے کوئی پریشانی کے عالم میں ہو جس انداز میں یہ مانگ رہا ہے. فرمایا کہ عمر میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں جاؤ اس کو قرضہ بھی ادا کرو، مجھ محمد کی طرف سے اس کو انعام بھی عطا کرو. سبحان اللہ. یہ صاحب حق ہے. آج اگر کسی سے کوئی چیز لینی ہو آپ مانگ کے دکھائیں، پہلے انکار کرے گا پھر پورا خاندان ہی دشمن ہوگا، یہ مانگ کیوں رہا ہے. اور نام لے رہے ہیں کس کا؟ اللہ کے نبی کا. یہ پتہ نہیں اگر کسی کے تھوڑے سے پیسے دینے ہوں، میرے پیغمبر نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا. اصحاب صفا وہ بیچارے مسکین اور غریب لوگ ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. اصحاب صفا میں ایک صحابی فوت ہوتا ہے، میرے نبی اس کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کا یہ انداز تھا، آپ پہلے پوچھا کرتے تھے اس نے کوئی قرضہ دینا ہے پہلے قرضہ دو، یہ میت کا حق ہے. اور اگر کہا جاتا دینا ہے تو دو اس کے مال سے، اگر دے دیا جاتا ٹھیک، نہ دیا جاتا محبوب فرماتے اس کا جنازہ خود پڑھو. اگر اس کا مال تھا اس نے قرضہ ادا کیوں نہیں کیا. اصحاب صفا کا مسکین صحابی ہے، فوت ہوتا ہے. میرے نبی ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا جناب اس نے 2 درہم میرے دینے ہیں. کتنے درہم بولو؟ 2 درہم اس نے میرے دینے ہیں. میرے نبی نے مصلی چھوڑا، جنازہ نہیں پڑھتا. اس کے مال میں دیکھو کوئی مال ہے یا نہیں، مال کی تلاشی نہیں گئی، صرف 1 درہم نکلا اس کے مال میں سے. میرے پیغمبر نے فرمایا اس کے پاس 1 درہم موجود تھا، اس نے قرض والے کو 1 درہم کیوں نہیں دیا، سستی کیوں نہیں دی. میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، جنازہ اس کا خود پڑھو. اللہ کے نبی نے صحابی کا، وہ بھی اصحاب صفا، وہ بھی مسکین کہ 1 درہم گھر میں پڑا ہے، دینے والے کو نہیں دیا، جنازہ اس نے نہیں پڑھا. آج اگر کوئی قرضہ دے دے واپس لینے کے لیے آئے پورا خاندان اٹھ جاتا ہے کہ یہ مانگ کیوں رہا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ آگے حساب دینا ہے. قرضے کا سب سے زیادہ سخت معاملہ ہے، شہید ہو جائے تب بھی قرضہ معاف نہیں ہے. میرے نبی نے جنازہ نہیں پڑھا. ایک صحابی نے کہا اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. اگر کوئی کہتا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں تو میرے نبی فرماتے اور قرض لینے والوں اس کا قرض میں محمد ادا کروں گا، اس کا جنازہ تک پڑھ دو. اس کا مطلب یہ ہے جب تک قرض ادا نہ کیا جائے نہ اللہ کے نبی صحابہ پڑھتے تھے نہ خود رسول اللہ جنازہ پڑھتے تھے. ہم قرض پی جائیں اور کہیں کہ کوئی بات نہیں تو وہ آیا کر دو. میرے نبی نے فرمایا اس کو قرضہ بھی دو، مجھ محمد کی طرف سے انعام بھی دو. کہو سبحان اللہ. اس کے مانگنے کا انداز اور میرے نبی کے انعام دینے کا انداز، سبحان اللہ. حضرت انس ساتھ لے کے جا رہے ہیں. حضرت انس نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ پاک تیری شان. اس شخص نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تیری شان، تو نے کتنا رحمتوں والا نبی دیا. مانگنے والا لڑ کے مانگ رہا ہے اور وہ بدلہ لینے کی بجائے کہہ رہا ہے قرضہ بھی ادا کر دو، میری طرف سے انعام بھی عطا کر دو. وہ شخص خاموشی میں چلتا رہا.
جب بیت المال میں گئے قرضہ بھی دیا انعام بھی دیا. اب دونوں لے کے آ رہا ہے. کہا گھر جاؤ. اس نے کہا میں گھر نہیں جاتا, پہلے مجھے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. آیا اور مال اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھا. کہنے لگا اللہ کے نبی میں تورات انجیل زبور کا عالم ہوں, میں نے آپ کی صفات تورات انجیل اور زبور میں پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی کی یہ صورت ہوگی, وہ میں نے دیکھ لی. میرے نبی قرآن پڑھیں گے, وہ میں نے سن لیا. میرے نبی کا یہ اخلاق ہوگا, وہ میں نے دیکھ لیا. ایک صفت میں نے یہ پڑھی تھی, لوگ پتھر ماریں گے وہ پھر دعا دے گا, لوگ نفرت کریں گے وہ محبت کرے گا, لوگ ان کو تکلیفیں دیں گے پھر بھی وہ محبت کرے گا. یہ میں جاننا چاہتا تھا. میں نے انداز اس لیے اپنایا تاکہ آپ کی درگزر دیکھوں, آپ کی عرف دیکھوں, آپ کی محبت دیکھوں, آپ کی نبوت کی یہ نشانی دیکھوں. وہ میں نے دیکھ لی ہے. میں نے گلے میں پتھر ڈالا, آپ میرا قرضہ بھی دے رہے ہیں, مجھے انعام بھی دے رہے ہیں. اب میں نے وہ صفت دیکھ لی. میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا بھی سچا ہے, محمد مصطفیٰ بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے میرے نبی کی سیرت, اس کو اپناؤ. آپ خود اندازہ کریں, یہ بہت بڑی نعمت ہے معاف کرنا. اس کو سیکھو, لوگوں کو معاف کرنا. بغض, حسد, کینہ, یہ سب کچھ دلوں سے نکال دو. جو زیادتی کرتے ہیں اس کو معاف کر دو. میرے بھائیو حدیث بخاری میں ہے, ایک تاجر دنیا دار فوت ہوتا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی اعمال نہیں, نیک اعمال نہیں ہے. اللہ نے کہا پھر بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس صرف ایک عادت ہے, وہ لے کے آیا ہوں. کیا لے کے آئے؟ کہا کہ اتنی عبادت نہیں, بس ایک کام کرتا تھا. میں تاجر تھا, لوگ آتے تھے کہ میں محتاج ہوں, مجھے قرضہ دے دو. میں کہتا تھا شاید ہوگا, میرے پاس تھا, میں اس کو دے دیتا تھا قرضہ. کب دو گے؟ میں 5 دن کے بعد دوں گا. میں اس کے دروازے پہ جاتا تھا, دستک دیتا, وہ باہر آتا, چہرہ مرجھایا ہوا ہے. میں پوچھتا کیا بات ہے؟ وہ کہتا یار میں قرضہ تو تجھ سے لایا ہوں لیکن دینے کی طاقت نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, گھر اخراجات زیادہ ہے. تو میں کہتا اچھا کوئی بات نہیں, کب دو گے؟ میں 5 دن بعد دوں گا. پھر جاتا, پھر پوچھتا, وہ کہتا ابھی بھی میں نہیں دے سکتا. میں کہتا اچھا کب دو گے؟ میں 5 دن کے بعد دوں گا. پھر میں جاتا, اس کے چہرے کو دیکھتا, پریشان ہو کر کھڑا ہے کہ میں نے 3 وعدے کیے, پورا نہیں اتر سکا, میری آمدنی کم ہے, بچے زیادہ ہیں, قرضہ نہیں دے سکتا. میں اسے یہ کہتا تھا اچھا پریشان نہ ہو, اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے, تو اپنے بچوں کا پیٹ پال, تیری مجبوری دیکھ کر میں تیرا سارا قرضہ معاف کر دیتا ہوں. میں معاف کر دیتا. وہ مجھے دعائیں دیتا تھا. میں تیرے کئی بندوں کو معاف کرتا تھا, درگزر کرتا تھا. اگر کوئی مالدار مجھے ٹالنے کی کوشش کرتا, میں اس کو بھی درگزر کرتا تھا. اے اللہ تیرے بندوں سے نرمی والا معاملہ, تیرے بندوں کو معاف کرنے والا معاملہ, یہ میں کر کے آیا ہوں. حدیث پاک میں ہے بخاری میں, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے اس کو کہا ٹھیک ہے تو میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا, میں اپنے بندوں کی وجہ سے جا تجھے معاف کیا تھا. تو کس وجہ سے معاف کیا؟ معاف کرنے کی وجہ سے کیا, معاف کرنے کی وجہ سے. اگر آج قرضہ دینا تو دور کی بات ہے, اگر کوئی 100 روپئے مانگتا ہے, ہم کہتے ہیں 100 دیتے ہیں لیکن 120 واپس لیں گے, 1000 روپیہ دیں گے لیکن 1200 واپس لیں گے, اور 1200 کو نہیں دے سکتا, پھر 1200 کا سود, اور پھر 1500 بن گیا, پھر 1500 سے 2000 بن گیا. میرے بھائیوں ایسے واقعات وہ کتابوں میں موجود ہیں, آپ کے علاقے میں موجود ہیں. سود بڑھتا جا رہا ہے, وہ غریب آدمی نہیں دے سکتا, حتیٰ کہ اس کو یہ کہا گیا اگر قرضہ نہیں دے سکتے ہو تو پھر اپنی بیٹی کو پیش کرو. اور کئی غریب لوگ اپنی بیٹیوں کو پیش کر کے گھر سے باہر نکل گئے. یہ بدماش ان کے گھروں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, قرضہ بڑھتا جا رہا ہے, وہ الٹا لے رہے ہیں. اگر 2000 دیا تھا 50,000 لے کر پھر بھی قرضہ ویسے کھڑا ہوا ہے. تیرے میرے پیغمبر نے فرمایا اگر ایک لقمہ سود کا تمہارے پیٹ میں گیا اور کوئی آدمی 40 مرتبہ اپنی سکی ماں سے زنا کرے, اس کا گناہ کم ہے سود کے ایک لقمے کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. میرے بھائی کفر سے بھی زیادہ ہے سود کا. اللہ کے نبی نے فرمایا محتاج آتا ہے تو قرضہ دو. آج یہ سسٹم ختم ہو گیا. کیوں؟ اگر کسی نے دیا ہے تو اس کو واپس نہیں ملا, اس لیے وہ دینے کے لیے اب تیار نہیں ہے, تو جو دیتے ہیں وہ سود لگا کے دیتے ہیں. تو تاجر نے کیا کہا, میں تیرے بندوں کو قرضہ دیتا, نہیں دے سکتے معاف کر دیتا تھا. اے اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا, جا میں تجھے معاف کرتا ہوں. کہو سبحان اللہ. میرے بھائیوں تیرے میرے پیغمبر سے زیادہ معاف کرنا تم کس سے سیکھو گے؟ تمہیں پتہ ہے مکہ کی سرزمین پر صحابہ پر کتنا تشدد ہوا تھا. کلمہ پڑھنے کی بنا پر بلال کو کتنا مارا گیا, زلیلہ کی آنکھیں نکالی گئی, سمیہ کے ٹکڑے ہوئے, سب کچھ آپ سن چکے ہیں. 10 سال 13 سال تیرے میرے نبی کو مکہ میں ستایا کتنا گیا. 3 سال 6 ابی طالب کی قید ہے, کھانے بند, پانی بند, حتیٰ کہ تیرے میرے نبی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. آپ مکہ کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا, لیکن یہ ظالم قوم رہنے نہیں دیتی. مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, روتے ہوئے جا رہے ہیں. تیرے میرے نبی کی بیٹی کو مارا گیا, کسی کا خامد وہاں ہے, بیوی یہاں ہے, کسی کی ماں مدینہ میں ہے, چھوٹے چھوٹے بیٹے مکہ میں ہیں, یہ ظلم کیا. لیکن تیرے میرے نبی جب مکہ میں مدینہ پہنچے, جنگ بدر ہوئی, عہد ہوئی, پھر وہاں چین نہیں لینے دیا. لیکن حدیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے جب انہوں نے ستایا اللہ نے مکہ پر عذاب نازل کیا. کیا عذاب ہے؟ بارش نہیں ہوتی.
क्या अजाब है? गंदम खाने के लिए नहीं है। क्या अजाब है? घास पैदा नहीं होता। क्या अजाब है? माल में बरकतें खत्म है, उजड़ चुके हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, कोई चीज खाने पीने की नहीं। माँ जो थी उनके थनों से दूध खत्म हो गया और पूरे मक्का में कैद और अजाब नाज़िल है। मुशरिकीन मक्का और चौधरी बडेरे बैठे आपस में मशवरा किया कि यह हाल क्यों है। मशवरा करते हुए कहने लगे बारिशें खत्म हो गई हैं, गंदम खत्म हो गई है, कोई चीज काश करते हैं वो होती नहीं है, आसमान से बारिश नहीं हो रही, माओं के थनों से दूध खुश्क हो गया है। ये क्यों हुआ? मशवरे में ये बात आई कि हमने अल्लाह के रसूल को तंग किया, उनके सहाबा को मारा, निकलने पे मजबूर किया है, अल्लाह के नबी को नाराज करके हमने भेजा है। जब वो चले गए तो उनकी वजह से अजाब है। अब हम तो दुश्मन हैं, जंगें भी लड़ चुके हैं, अल्लाह हमसे नाराज हो चुका है, अब क्या करें? तो आपस में मशवरा किया। ये यकीन है कि हम दुश्मन जरूर हैं, नबी का मुखालफत जरूर की है, सहाबा को तड़पाया जरूर है, लेकिन हमारा अकीदा ये है जब तक अल्लाह के पैगंबर दुआ नहीं करेंगे अल्लाह आसमान से बारिश नाज़िल नहीं करेगा। अब जाए कौन दुआ कराने के लिए? वहां पे पहुंचे कौन? वो दुआ कैसे करेंगे? हमने उनको सताया है, हमने उनको मारा है, वो तो बददुआ करेंगे। मुशरिकीन मक्का ने कहा वो रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर है, तुम अगर जाओगे अल्लाह की कसम वो नबी दुआ जरूर करेगा। इतने सताने वाले, मेरे पैगंबर पे जुल्म करने वाले, सहाबा को तड़पाने वाले, हजरत बिलाल पे जुल्म करने वाले, जनीरा की आंखें निकालने वाले, 13 साल तेरे मेरे पैगंबर पे जुल्म करने वाले, मक्का से बाहर निकालने वाले, हजरत खुदैब को देखते हुए अंगारों पे निकालने वाले, शेर अबी तालिब में कैद करने वाले, तेरे मेरे नबी की बेटी को मारने वाले, सहाबा को तड़पाने वाले, वो ये कह रहे हैं मक्का में जो अजाब है वो नबी की वजह से अजाब है। जब वो चले गए अल्लाह ने आसमान से बारिशों को बंद कर दिया है, जाओ उस नबी से दुआ करो, हमने तुम दुआ कराओ, हमने आपको सताया जरूर है लेकिन दुआ करें अल्लाह आसमान से बारिश नाज़िल करे। मेरे भाइयों अब उन्होंने कहा जाए कौन? तो सबने कहा अबू सुफियान अगर चला जाए तो मेरे पैगंबर दुआ जरूर कर देंगे। अबू सुफियान ने कहा मैं अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा दुश्मन हूं, मैंने नबी को बड़ा सताया है, ग़ज़वा खंदक में पहुंचा हूं, ओद में मैं पहुंचा हूं, नबी को सताया है, मैं कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं, मैं किस मुंह से कहूं कि अल्लाह के नबी हमारे लिए दुआ करें। हाय ये लोग वो कह रहे हैं जाओ तो सही, वो रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर हैं। अबू सुफियान मक्का को छोड़कर मेरे पैगंबर के पास मदीना मुनव्वरा पहुंचता है। जब मदीना में पहुंचा सहाबा देखकर हैरान हो गए कि इतना बड़ा दुश्मन मदीना में कैसे आया है। उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के पैगंबर को मिलना है। सबसे पहले अपनी बेटी के घर गए, उम्मे हबीबा के घर। उम्मे हबीबा ने कहा ये बिस्तर है, यहाँ पे बैठने की इजाजत नहीं, तू बाप जरूर है लेकिन तू मुझसे तो नजस है, ये मेरे पैगंबर का बिस्तर पाक है, नजस आदमी पाक बिस्तर पे नहीं बैठ सकता। और ऐ क्यों हो, तुम तो पैगंबर के दुश्मन हो। उसने कहा जाने तो दो, मेरे पैगंबर के पास पेश होता है। अब तवज्जो से सुनो, हम दिलों में नफरत पालते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, बुग़्ज़ और हसद रखते हैं। इतना रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर और इतना बड़ा दुश्मन मेरे नबी के पास आया। मेरे नबी ने पूछा बताओ क्यों आए हो? कहने लगे अल्लाह के नबी हमने आपको बड़ा सताया है, आपको मक्का में हमने मारा है, 13 साल आपको सताया है, बिलाल को हमने मारा है, अबू बकर को हमने मारा है, 13 साल आपको चैन नहीं देने दिया, आप मदीना में पहुंचे, फिर हम जंगल लड़ चुके हैं और मेरे पास क्यों आए हो? इसलिए आए हैं आप इधर आ गए हैं, मक्का में कहत नाज़िल हो गया, आसमान से बारिश नाज़िल नहीं होती, गन्ना खाने के लिए नहीं है, माओ के सीने में दूध खुश्क हो चुका है, हमारे बच्चे मरते हैं, जानवर मरते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, हम आपके पास आए हैं। क्यों आए हो? कहा कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आसमान से बारिश नाज़िल करे। रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर, इस पैगंबर की ड्यूटी पे कुर्बान हो जाएं। कौन कह रहा है? सताने वाला कह रहा है। कौन कह रहा है? जंगे लड़ने वाला कह रहा है। कौन कह रहे हैं जिन्होंने बिलाल को देखते हुए अंगारों पर लिटाया? कौन कह रहा है जिन्होंने सुमैया की आंखें निकाली? और कौन कह रहे हैं जिन्होंने ज़नीरा को टुकड़े कर दिया? कौन कह रहा है जिसने मेरे पैगंबर की बेटी को तड़पाया? और 13 साल जुल्म करने वाला कहता है आप दुआ करें अल्लाह आसमान से बारिश नाज़िल करे। मेरे पैगंबर ने उसी वक्त हाथ उठाए, ये नहीं कहा दफा हो जाओ तुमने जुल्म किया, अब क्यों आए हो, अब तुम अल्लाह का अज़ाब देखो। रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर ने अपने हाथ उठा के अल्लाह से कहा अल्लाह ये आ गए हैं, मुझसे दुआ कराना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूं इन पर रहमत नाज़िल कर, मैं दुआ करता हूं इनके लिए बारिश नाज़िल कर, मैं दुआ करता हूं इनके गले में बरकत डाल। अभी जिब्राइल आसमानों से उतर कर कहने लगे और रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर अल्लाह तो इन पे अज़ाब ले चुका था, आपकी दुआ की बरकत से इसको कहो मक्का में तू नहीं पहुंचेगा, अल्लाह मोहम्मद की दुआ से तुम्हारे ऊपर रहमत की बारिश नाज़िल कर देगा। ये वो पैगंबर हैं, इतने सताने वालों के लिए भी तेरा मेरा नबी दुआ कर रहा है। कहो सुभान अल्लाह। आज हम दिलों में नफरतें पालते हैं, बदला लेने और इंतकाम लेने का जज्बा रखते हैं और नाम लेते हैं उस नबी का। मेरे नबी ने दुआ की अल्लाह इन पे बारिश नाज़िल कर। अबू सुफियान ये दुआ सुनकर वापस आया, दिल में कहने लगा कि हर एक की जबान पे शक हो सकता है, मोहम्मद की जबान पे शक नहीं हो सकता। अभी मक्का नहीं पहुंचा था, एक शख्स मिला तो अबू सुफियान से कहने लगा कहां गए थे? मैं मदीना गया था। क्यों? नबी से दुआ कराने गया था। उन्हें कहा कि तूने दुआ कराई, अभी तू मक्का नहीं पहुंचा, मक्का में बारिशें भी नाज़िल हो गई हैं और मक्का में गले की फरमानी भी हो गई है, बच्चे भी जो है वो दूध पीने लग गए हैं। ये सारी बरकतें किस लिए नाज़िल हुई? तेरे मेरे नबी ने दुआ की। और दुआ किसके लिए की? अपनों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए दुआ कर रहे हैं। वापस आए
मुशरिकीन मक्का इकट्ठे हुए, कहने लगे ठीक है हम नबी की दुश्मनी जरूर करते हैं, लेकिन आज इकरार ये करते हैं अल्लाह की कसम अल्लाह भी सच्चा है, मोहम्मद मुस्तफा भी सच्चा है, हम मानते इसलिए नहीं ताकि गुलामी ना करनी पड़े, लेकिन आज पता चला कि मेरा नबी जब हाथ उठाता है अल्लाह उन हाथों को खाली नहीं उठाया करता। जब वो नबी दुश्मनों के लिए दुआ कर रहा है, आज हम उस नबी का नाम लेकर आपस में नफरतें कर रहे हैं। मेरे भाइयों, दिलों से कीना और हसद और बुग़्ज़, इंतकाम लेने का जज्बा निकाल दो, इंशाअल्लाह मेरे नबी ने इस पर जन्नत की बशारत दी है। मेरे नबी जब मक्का से जा रहे थे ना हिजरत करके रोते हुए, उस वक्त अल्लाह के नबी के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं एक मरतबा बैतुल्लाह के अंदर जाकर अल्लाह की इबादत करूं। को सुभान अल्लाह। मेरे नबी गए, वहां पे थे उस्मान बिन तलहा, दुश्मन थे। मेरे नबी वहां पर गए तो आपने कहा यार मुझे बैतुल्लाह की चाबी दे दो ताकि बैतुल्लाह के अंदर थोड़ी देर में अल्लाह की इबादत करूं, मैं तो जा रहा हूं। उस्मान बिन तलहा ने कहा यह नहीं हो सकता कि मैं आपको चाबियां दूं, मैं नहीं देता। तो मेरे नबी ने बार बार मांगी, उसने कहा मैं नहीं देता। तो मेरे नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया उस दिन को याद करो जिस जहां मैं खड़ा हूं वहां तू खड़ा होगा, और जहां आज तू खड़ा है वहां मैं खड़ा हूंगा, और मेरे हाथ में बैतुल्लाह की चाबियां होंगी। कहो सुभान अल्लाह। उस दिन तेरा क्या बनेगा? आगे उसने कहा ये दिन देखने से पहले मैं मर जाऊंगा। तो मेरे नबी ने फरमा दिया जब फतह मक्का हुआ तो उस वक्त सारे घरों में छुप गए, हर कोई अपने दरवाजे बंद कर रहा है। उस्मान बिन तलहा घर में छुप गए। मेरे नबी फाते बनकर मक्का में दाखिल हुए। उस दिन सहाबा ने कहा यौम यौमुल मलहमा, मलहा का माना है आज बोटी बोटी करने का दिन है, आज बदले लेने का दिन है। इन्होंने बड़ा कर पाया, बिलाल को मारा आज बदला लेंगे, इन्होंने खुबैब को मारा आज बदला लेंगे, इन्होंने 3 साल शेख अबी तालिब की कैद की हमारे लिए, हम बदला लेंगे। मेरे नबी के कान में आवाज पहुंची, फरमाया मेरे सहाबा आज यौम यौमुल मलहमा नहीं, आज यौम यौमुल मरहमा है। उन्होंने भी जुल्म किए, हम भी जुल्म करें, फिर फर्क क्या होगा? आज बदले का दिन नहीं है, आज मोहम्मद मुस्तफा की तरफ से माफी करेंगे। कहो सुभान अल्लाह। फाते बनकर माफ करना यह तेरे मेरे नबी की सिफत है। अल्लाह के नबी फाते बनकर दाखिल हुए, चाबियां मेरे नबी के हाथ में थी, मेरे नबी खड़े थे, अब चाबियां मेरे नबी के हाथ में है। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान बिन तलहा को बुलाओ। वही जिसने चाबियां नहीं दी थी उसको पकड़ के साहबा लाए, डरते हुए आ रहा है, कांपते हुए आ रहा है कि आज मेरा क्या बनेगा, आज मुझे टुकड़े किया जाएगा। मेरे नबी के सामने खड़ा हुआ, मेरे नबी उसको देखकर मुस्कुराने लगे। फिर मैं उस्मान बिन तलहा, मैंने तुझे कहा था जहां तू खड़ा है वहां मैं खड़ा हूंगा, जहां मैं खड़ा हूं वहां तू खड़ा होगा। मैंने तुझसे चाबियां मांगी थी, तूने इनकार किया था, आज देख चाबियां भी मेरे हाथ में है, खड़ा भी मैं यहां हूं, तू मुजरिम बन के सामने खड़ा है, अब बता तेरे साथ क्या मामला हो। उसका जिस्म कांपने लगा कि आज तो मेरे टुकड़े हो गए, लेकिन मेरे नबी ने मुस्कुराकर कहा इधर आ जाओ। जब वो करीब हुआ मेरे नबी ने उसके हाथ में चादर रखी, फिर मैंने मांगी थी तूने नहीं दी थी, आज चादर मेरे पास है लेकिन फिर भी मैं तुझे देता हूं। सिर्फ तुझे नहीं देता बल्कि तेरे लिए दुआ करता हूं कि क़यामत की सुबह तक चादर तेरे खानदान में रहेगी। उस्मान बिन तलहा के पांव से जमीन निकल गई, कहने लगा कि हाय हमने इतना जुल्म किए, उन्होंने चादर मांगी मैंने नहीं दी, ये कितना रहमतुल आलमीन नबी है कि मुझे सामने खड़े होकर जब चादर रखी उसने कहा अल्लाह के पैगंबर अगर आप चादर मुझे देकर फिर दुआ भी करें कि मेरे खानदान में हमेशा चादर रहेंगी, फिर मैं इकरार करता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज के बाद इकरार करता हूं अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं और आज के बाद मोहम्मद के अलावा महबूब कोई नहीं। कहो सुभान अल्लाह। क़यामत की सुबह तक उस्मान बिन तलहा के खानदान में चादर रहेंगी और उसको चादर मिली, उसके बेटे उसके बेटे उसके बेटे आज तक उसी के खानदान में है। फरमाया तुझसे कोई भी नहीं छीनेगा, हाँ जालिम बादशाह एक आएगा वो तुमसे चाबियां छीन लेगा लेकिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता। यानी जिसने चाबियां नहीं दी तेरे मेरे नबी ने उसी को चाबियां देकर उल्टा दुआ की, ये है उफ, ये है दरगुजर। और इसी को अल्लाह ने कुरान अजीम में फरमाया अगर ये चीज तुम्हारे अंदर आ जाए तो मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी है। रात को सोते हुए सबको माफ करके सो, अगर किसी ने जुल्म किया तो उसको माफ कर दो, कोई तोड़ने की कोशिश करता है उसे जोड़ो, कोई तुम पे जुल्म करता है उसको माफ कर दो, दरगुजर करो, आपस में मोहब्बत रखो, आपस में एक दूसरे को भाई समझो, आपस में ताल्लुक को बढ़ाओ, तोड़ो नहीं, आपस में जोड़ कर रखो। इंशाअल्लाह ये सिफत आएगी तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हें दुनिया में भी माफ कर दूंगा, आखिरत में माफ कर दूंगा। दुआ ये है अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनते पढ़ने जल्दी।